ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں گیارہویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کرو۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عزت پا رہا ہے۔ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اسے مسمار بھی کر دیا جا رہا ہے، اسے گرا بھی دیا جا رہا ہے، اسے ڈھا بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر شرک کا آستانہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور دنیا تمہیں مالا پہنائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور دنیا تمہیں سلام کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی، طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے، مومن کو الگ کر دے، منافق کو الگ کر دے۔ ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گا۔ ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ، آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں، ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا، تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا، مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان، لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے 300 مسلمان، جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ میڈیا کہتا ہے اب کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ ہائے دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے۔ معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں، نو پرابلم۔ ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، کسی